بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملئی، اس جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی؟ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبی لہم، اپنے نبی سے، لہم ابعث لنا، کہ ہمارے لیے مقرر کر دے، ملکن نقاتل، ایک بادشاہ، نقاتل کہ ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ درخواست کی، یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ جس کی سرپرستی میں ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ قال، فرمایا، ان کے بادشاہ نے فرمایا، حل عصیتم، ان کے جو نبی تھے انہوں نے فرمایا، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا تم قتال کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تقاتلوا، تم نہیں لڑ پاؤ گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، کیا ہوا ہے ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض ہو گیا ان پر قتال کرنا، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ہی تھے ان میں سے، واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بالظالمین، نادانوں کو۔ کیا نہیں تم نے دیکھا اس گروہ کی طرف، اس جماعت کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے مقرر کر دے ایک بادشاہ کہ ہم اس کی سرپرستی میں لڑیں اللہ کے راستے میں، تو کہا ان کے نبی نے کہ تم سے یہ بھی تم توقع ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم لڑو گے؟ تو وہ کہنے لگے، کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، اور تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب فرض ہو گیا ان پر قتال تو وہ پھر گئے، مگر تھوڑے ہی تھے جو نہ پھرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ بنی اسرائیل پر جالوت بادشاہ کا تسلط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک بنی اسرائیل کا کام درست رہا، پھر جب ان کی نیتیں بگڑیں تب ان پر ایک غنیم کافر بادشاہ جالوت نام وہ مسلط ہوا، ان کو شہروں سے نکال دیا اور لوٹا اور ان کی پکڑ کی۔ بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ اس وقت حضرت اشمعیل علیہ السلام پیغمبر تھے، ان سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دیں تاکہ اس کے ساتھ ہو کر ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ وقال لهم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث، مبعوث فرمایا ہے، تحقیق، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن، بادشاہ، ملکہ، بادشاہ۔ قالوا، تو وہ سب کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتا ہے اس کو کہ وہ بادشاہ بن جائے، اس کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، علینا، ہم پر، ونحن، اور ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہت کے، منہ، اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دی گئی اس کو وسعت مال میں۔ قال، فرمایا نبی نے ان کے، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو، علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ، اور زیادہ دی ہے ان کو بساط، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، عطا کرتا ہے، ملکہ، بادشاہت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے مبعوث کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، تو وہ کہنے لگے کہ کیسے مل سکتی ہے اس کو بادشاہت ہم پر، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور اسے نہیں دی گئی وسعت مال میں۔ فرمایا ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کو اور زیادہ دی ہے ان کو وسعت مال، علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت جس سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
حاکم وقت کی خصوصیت اس آیت میں بیان ہوئی کہ طالوت کی قوم میں آگے سے سلطنت نہ تھی، غریب محنتی آدمی تھے، ان بنی اسرائیل کی نظر میں سلطنت کے قابل نظر نہ آئے اور بوجہ مال کے دولت کے اپنے آپ کو سلطنت کے لائق خیال کیا۔ نبی نے فرمایا کہ سلطنت کسی کا حق نہیں اور سلطنت کی بڑی لیاقت ہے عقل اور بدن میں زیادتی اور وسعت ہونی، جس میں طالوت تم سے افضل ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو پھر کہا پیغمبر سے کہ اس کے سوا کوئی اور دلیل بھی اس کی بادشاہت کی دکھلائے تاکہ ہمارے دل میں کوئی شبہ نہ رہے۔ نبی نے دعا کی جناب الہی میں، اور طالوت کی سلطنت کی دوسری نشانی بھی آگے بیان کی گئی۔ وقال لهم، اور کہا گیا ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، انا بے شک آیت ملک ہی نشانی اس کی بادشاہت کی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت فیہ کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، ایک صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم اس میں سکینہ ہوگی، رحمت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما اور بقیہ وہ چیزیں ہوں گی جو ترک آل موسیٰ آل موسیٰ کی اولاد نے چھوڑی، آل ہارون اور آل ہارون نے چھوڑی، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم بے شک کہ اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لاتے ہو۔ تابوت سکینہ کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب طالوت غالب آیا تو ان پر یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے تھے وبا اور بلا آتی، 5 شہر ویران ہو گئے، ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا، فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کی اور موسم نہایت گرم تھا۔ جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی تمہیں ایک اور نشانی بتا دیں گے، اور وہ نشانی یہی تھی کہ وہ تابوت جو تھا صندوق، اور جسے وہ بہت زیادہ معزز سمجھتے تھے، وہ طالوت کے ہی دروازے پر آیا، اور اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اسی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے بادشاہ کو جو ہے علم میں اور جسم میں وسعت دی ہے، اور یہی ہماری سرپرستی کرے گا۔ Subscribe Sukunik Help.